صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله مولانا العظيم. معزز خواتین و حضرات، الحمدللہ تعالی اللہ جل مجدہ کی توفیق سے ہم نے پچھلے ماہ شب بیداری کے اس اجتماع میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی فضیلت اور برکات کے موضوع پر گفتگو کی تھی، اور اس آیہ کریمہ کی تفسیر روحانی معارف کے اعتبار سے اس کے چند ضروری گوشوں کی حد تک مکمل کی. آج انشاءاللہ تعالی ہم اسی مضمون کو احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں آگے بڑھا رہے ہیں. آج وسلم کی ان احادیث کا، منتخب احادیث کا تذکرہ ہوگا جو درود و سلام کی فضیلت پر، اس کے اجر و ثواب پر اور اس کی برکات پر وارد ہوئی ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مجھ پر درود پڑھو. یہ حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی، اور امام دیلمی نے مسند الفردوس میں اس کی تخریج کی. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذا صلیتم علی فاحسنوا الصلاۃ، جب تم مجھ پر درود پڑھا کرو، درود و سلام پڑھو تو نہایت اچھے طریقے سے پڑھا کرو، بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ پڑھا کرو. اب جب احسن الصلاۃ کا لفظ ارشاد فرمایا کہ نہایت اچھے اور خوبصورت اور حسین انداز کے ساتھ پڑھا کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صیغے بھی اچھے خوبصورت استعمال کیا کرو. اس حدیث سے ثابت ہوا کہ درود پاک میں حضور علیہ السلام کے لیے اچھے القاب، سیدنا و مولانا جیسے القاب کا استعمال کرنا بھی حضور علیہ السلام کے حکم سے ہے. آپ کے اچھے اسماء گرامی اور آپ کی نہایت مبارک صفات طیبہ کا ذکر کرنا، اور پھر دل جمعی اور خشوع و خضوع سے پڑھنا، اہتمام سے پڑھنا، اچھا پاکیزہ ماحول کر کے پڑھنا،
اور دل کو، روح کو، طبیعت کو، دھیان کو خوب لگا کر جما کر پڑھنا، یہ ساری باتیں احسن الصلاۃ کے تحت آ جاتی ہیں کہ جب مجھ پر درود و سلام پڑھو تو بڑے خوبصورت طریقے سے پڑھا کرو۔ اب خوبصورت طریقے میں ساری خوبصورتیاں شامل ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس کا سبب حضور علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ لَعَلَّ ذَلِكَ يُعْرَضُ عَلَيَّ، آپ نے فرمایا شاید تمہیں یہ پتہ نہیں کہ جو درود و سلام پڑھ رہے ہو یہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ ہر ایک کا درود و سلام مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو جس کا درود و سلام جتنا زیادہ خوبصورت اور جتنا زیادہ ادب اور تعظیم اور حسن اور خوبصورتی کے ساتھ اور آداب کے ساتھ ہوگا اور خشوع و خضوع کے ساتھ ہوگا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے درود و سلام کا ذکر اتنی توجہ اور شفقت کے ساتھ سنیں گے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی شخص اذا فارغ احدکم من طہورہ، اسے بھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، فَلْيَقُلْ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَيَّ فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص درود پاک پڑھنا چاہے تو پہلے طہارت کرے۔ اب اس طہارت میں کوئی حد نہیں ہے، بے شک پہلے غسل کرے، پھر اچھے کپڑے پہنے، پھر وضو کرے، یہ سب طہارت کا حصہ ہے۔ غسل بھی طہارت ہے، وضو بھی طہارت ہے۔ جسم کو جتنا پاک صاف اور نظیف کرے اتنی طہارت۔ پھر کلمہ شہادت پڑھے اور اس کے بعد مجھ پر درود پاک کا آغاز کرے۔ کلمہ طیبہ پڑھ کے پھر مجھ پہ درود پاک کا آغاز کرے۔ فرمایا تو جب وہ اس طرح پوری طہارت اور اہتمام کے ساتھ مجھ پر درود پاک کا آغاز کرتا ہے تو اس پر رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا کان یوم الخمیس، اور یہ دوسری حدیث میں آتا کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے، ایک اور حدیث میں ہے کہ جمعرات کا دن اور جمعہ کی رات جب آتی ہے، اذا کان یوم الخمیس ولیلۃ الجمعہ، اور ایک تیسری حدیث میں نہیں بلکہ کثرت کے ساتھ حدیث میں آتا ہے کہ جمعرات